نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 40ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں سلام مسنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتے ہیں۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی اس دنیا میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ دوسرے کسی نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے یا پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں؟ اگر منسوخ ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور جو شخص آج کے دور میں کسی دوسرے نبی کی شریعت پر عمل کرے تو وہ نجات پا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ تمام پہلی شریعتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب نجات کا مدار صرف اور صرف شریعت محمدیہ پر عمل کرنے پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیات میں اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا یہ بجائے خود اس کی دلیل ہے کہ اب رہنمائی اس کائنات میں صرف آپ کی چلے گی، جو آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طریقے پر قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، جو نعمت تمہیں عطا کرنی تھی وہ تام کر دی، اور میں تم سے دین کے اعتبار سے صرف اسلام سے راضی ہوں۔ تو اس سے بالکل یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رحمت کا سبب نہیں بن سکتا۔ اسی طرح فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج بالفرض سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام باحیات تشریف فرما ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تو الغرض یہ ہمارا عقیدہ ہے اور پختہ عقیدہ ہے کہ نجات کا راستہ صرف اور صرف وہی ہے جو آخری پیغمبر سرور کائنات
فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اور آج کی تاریخ میں یا قیامت تک کسی اور شریعت پر عمل کرنے والا ہماری نظر میں ہرگز نجات نہیں پا سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسا حکم جو شریعت اسلامیہ سے واضح طور پر متصادم ہو اور مخالف اور معارض ہو، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحیح اور غلط سب برابر ہو جائیں، صحیح صحیح ہے اور غلط غلط ہے۔ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ بھئی سارے مذہب حق ہیں، جس پہ چاہے عمل کر لو، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم اور وہ راستہ جو سیدھا جنت تک پہنچانے والا ہے، وہ ایک ہے، اور وہ وہی ہے جسے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سنت کا کیا مطلب ہے؟ جو عمل پیغمبر علیہ السلام پوری زندگی پابندی سے فرماتے رہے، کیا صرف وہی سنت ہے جو یا جسے کبھی کبھار آپ نے انجام دیا وہ بھی سنت ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو عمل آپ پابندی سے فرماتے رہے یا جس کے نہ کرنے پر آپ نے وعید فرمائی، وہ تو سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، بلا عذر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا ترک سنت کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی عمل کبھی کبھار کیا اور اس کے نہ کرنے پر کوئی وعید نہیں ارشاد فرمائی، وہ سب باتیں سنت تو ہیں مگر سنن غیر مؤکدہ میں شامل ہیں۔ کر لو تو بہتر ہے، نہ کر لو تو کوئی مواخذہ نہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا پیڑ پر آنے والے پھل یا کسی گاڑی وغیرہ پر بھی نظر لگ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، نظر کسی بھی چیز کو لگ سکتی ہے، اور نظر لگنا حق ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العین حق، اس لیے اگر کسی اچھی چیز پر نظر پڑے تو آدمی کو ماشاء اللہ کہنا چاہیے اور اس کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر غسل فرض میں غرغرہ رہ جائے اور اسی طرح نماز پڑھ لے یا پڑھا دے تو نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق غرغرہ فرض یا واجب نہیں ہے غسل میں، بلکہ مستحب اور بہتر ہے، جبکہ آدمی روزے سے نہ ہو، اور اگر روزے سے ہو تو غرغرہ صحیح نہیں، کیونکہ خطرہ ہے اندر پانی جانے کا۔ لہذا جب یہ غرغرہ واجب اور فرض نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی غسل درست ہے، اور اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی وہ بھی درست رہے گی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ قبرستان کی مٹی پاک ہے یا ناپاک؟ میت کو مٹی دینے کے بعد اگر وہ مٹی کپڑے میں لگ جائے اور اسی کو پہن کر نماز پڑھ لی جائے تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر اس مٹی میں کوئی نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو، یعنی بدبو وغیرہ نہ آ رہی ہو، تو قبرستان کی مٹی بھی اسی طرح پاک ہے جیسے اور جگہ کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ اس لیے اگر وہ کپڑوں وغیرہ پہ لگی رہ جائے
اور آدمی نماز پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی اہتمام رکھنا چاہیے کہ صاف ستھرے اور صحیح انداز میں رہتے ہوئے نماز ادا کی جائے۔ مٹی لگی بھی ہو کپڑے پر، دیکھنے میں برا لگ رہا ہو، تو اس طرح سے نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت رات کے وقت میں غسل کر سکتی ہے یا نہیں اگر اسے ضرورت ہو؟ اور اسی طرح حمل کے ایام میں مہندی لگانا درست ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت کے لیے دن یا رات میں کسی بھی وقت غسل کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، جب بھی ضرورت ہو وہ غسل کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایام حمل میں مہندی لگائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ چھوٹا بچہ منہ سے جو دودھ اگل دیتا ہے، کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی ہاں، جو بچہ دودھ اگل دے تو یہ قے کے درجے میں ہے اور اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا احتیاط اس کی رکھنی چاہیے۔ جو اندر سے دودھ نکل کر کے آئے اور جو شیشی وغیرہ سے منہ میں ہی لگا رہ جائے، حلق سے اندر نہ گیا ہو، وہ پاک ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ ہم نے وقت تنگ ہونے کی وجہ سے فجر کی صرف 2 رکعت فرض ادا کر لی تھی، سنت رہ گئی تھی، اور یہ خیال تھا کہ اشراق کے وقت پڑھ لیں گے، مگر اس وقت سو گئے اور موقع نہیں ملا، تو کیا یہ چھوٹی ہوئی سنتیں فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ سنت کی بعد میں کوئی قضا نہیں ہے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ اشراق کے وقت پڑھ لیں تو بہتر ہے، اس لیے اہتمام یہی ہونا چاہیے کہ اگر فجر کے وقت چھٹ جائیں تو اشراق کے وقت میں زوال سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اگر پڑھیں گے تو وہ محض نفل رہے گی، اس کو قضا نہیں کہا جائے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کبھی کبھی امام صاحب محراب میں کھڑے ہونے کے بجائے مسجد کے صحن میں نماز پڑھاتے ہیں، تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کرنے سے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ صحن میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بس اس کا خیال رہے کہ مصلی ایسی جگہ بچھایا جائے جو صف کے بالکل بیچ اور درمیان میں ہو، یعنی دائیں بائیں دونوں طرف یکساں جگہ ہو، جیسا کہ اصل محراب ہوتی ہے۔ تو جن فقہی عبارتوں میں محراب میں نماز پڑھنے کی بات لکھی ہے، ان سے یہی مطلب ہے کہ مصلی ایسی جگہ بچھانا چاہیے جو صف کے بیچ میں ہو۔ اب اسی کی سیدھ میں پیچھے بھی بچھا لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جنازے کی نماز کا مقصد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، اور جو شخص اس نماز میں شرکت کرے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، تو اس پر سوال یہ ہے کہ کیا جنازے کی نماز کے بجائے اگر گھر بیٹھے میت کے لیے دعائے مغفرت کر لیں تو کیا اس سے مقصد پورا ہو جائے گا؟ اور شریعت میں جنازے کی نماز ادا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ وغیرہ کے اندر 4 پہلو شریعت کی نظر میں ہیں۔ اول یہ کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے،
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، خاص طور پر 6 چیزوں میں، اور پھر ان 6 چیزوں کو گناتے ہوئے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کو قبرستان تک پہنچایا جائے۔ تو ایک پہلو تو نماز جنازہ میں شرکت کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ در حقیقت نماز پڑھنے والوں کی طرف سے میت کے حق میں سفارش ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں عملی سفارش ہے کہ یہ شریک ہو کر کے باقاعدہ اللہ کے دربار میں اس مومن کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو سفارش کا پہلو پایا جاتا ہے عملی اعتبار سے۔ تیسری اہم بات اس میں یہ پیش نظر ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت سے جو میت کے اہل خانہ ہیں، متعلقین ہیں، ان کی دلجوئی ہوتی ہے، تسلی کا سامان ہوتا ہے کہ بھئی اتنے لوگ یہاں آ گئے اور وہ نماز میں شریک رہے، جنازے میں شریک رہے، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ شرکت کرنے کی وجہ سے خود اپنی موت آدمی کو یاد آتی ہے، تو تذکیر موت کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک نہ ہو اور گھر بیٹھے استغفار کرے تو استغفار تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو دیگر مقاصد ہیں یہ اس سے حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو نماز جنازہ میں شرکت کرے، موقع ہو تو قبرستان تک جائے، یہ حقوق المسلمین میں سے ہے اور بجائے خود موجب اجر و ثواب بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شریک ہو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے اسے 2 قرات۔ پوچھا گیا کتنا بڑا قرات ہے، تو فرمایا کم سے کم مقدار اس کی احد پہاڑ کے برابر ہے، لہذا اپنا بھی بڑا فائدہ ہے، میت کا بھی فائدہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوں اس کی مغفرت پکی ہے، اور بعض روایت میں 100 کا تذکرہ ہے، بعد میں 3 صفوں کا تذکرہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کی بھی مغفرت کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اموات کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے بالقصد اہتمام ہونا چاہیے نماز جنازہ میں شرکت۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں پیدا بھی ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بعض وفات پانے والے اکابر کے جنازے میں عوام و خواص کی کثرت نہ ہونے کی وجہ سے زید یہ گمان کرتا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آپ کچھ ایسی بات ارشاد فرمائیں جس سے زید کی بدگمانی ختم ہو جائے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑا مجمع ہو جنازے میں تو یہ آدمی کے مقبول ہونے کی اور اس کے اللہ کے نزدیک مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ تو بے شک بڑی تعداد میں اہل ایمان جنازے میں شریک ہوں تو یہ اپنی جگہ سعادت کی بات ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ اصل مدار جنازے میں افراد کی کثرت پر نہیں ہے، بلکہ آدمی کی مغفرت اور قبولیت کا اصل مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ لہذا جس شخص کی زندگی ایمان اور اعمال کے اعتبار سے بہترین گزری ہے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی، اس کے بارے میں کوئی بدگمانی دل میں نہیں بٹھانی چاہیے۔
قرآن پاک میں جگہ جگہ مومنین اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمان نوازی کا انتظام ہوگا۔ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں یہ مضمون وارد ہے، اور یہ موجودہ زمانے میں مختصر افراد کا شریک ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دور نبوت سے، دور صحابہ سے، دور تابعین سے اور بعد کے ادوار میں بھی بہت سی مثالیں ایسی مل سکتی ہیں کہ جس میں جنازے میں لوگوں نے بہت کم شرکت کی کسی وجہ سے۔ مثال کے طور پر خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خود پیغمبر علیہ السلام نے متعدد احادیث میں جنت کی بشارت سنائی ہے، ایسے حالات میں ان کی شہادت ہوئی کہ بمشکل تمام 17 افراد آپ کے جنازے میں شریک تھے، اور راتوں رات آپ کو بقیع کے باہری حصے میں دفن کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ حصہ باہر تھا، اب تو اندر ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بہت کم لوگ شریک ہوئے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے میں کوئی کمی ہو گئی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بات تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ خلیفہ رابع امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کہ جنازے میں صرف گھر کے افراد شریک ہوئے اور راتوں رات آپ کو دفن کیا گیا دشمنوں کے خطرے سے۔ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ کے قریب ایک دیہات میں مقیم تھے، اور جب ان کی وفات ہونے لگی تو یہ خطرہ ہوا گھر کے لوگوں کو کہ جنازہ کون پڑھائے گا، کوئی آس پاس تھا نہیں۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک جماعت آئے گی اور وہ میرا جنازہ پڑھے گی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں قافلہ آیا مختصر، اور اس میں بعض اکابر صحابہ بھی تھے، اور انہوں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز پڑھی۔ تو ایسے اور بھی بہت سے واقعات مل سکتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کشتی میں انتقال ہو گیا، وہیں دریا میں ڈالنا پڑا اب ان کی نعش کو، اور جتنے بھی افراد تھے کشتی میں بس وہی جنازہ پڑھ سکے۔ پہلے قافلے چلا کرتے تھے، جنگل بیابان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو چند افراد نے جنازہ پڑھ لیا۔ تو یہ چیزیں کسی آدمی کے مقبول یا نامقبول ہونے کی اصل علامت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے یہ طاعون کے درجے میں ہے، جیسے طاعون پھیلا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے طاعون سے انتقال کرنے والے کو اخروی اعتبار سے شہید کے درجے میں رکھا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ المطعون شہید۔ اس لیے یہ افراد جو اس وبائی بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ روزے کے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک شخص نے زندگی میں بہت سے روزے توڑ دیے، پھر توبہ کر لی اور کفارے کے 60 روزے بھی رکھ لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کفارہ توڑے ہوئے تمام روزوں کا ہوگا یا صرف ایک روزے کا ہوگا، یا صرف ایک رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا ہوگا؟ اگر سب کا کفارہ نہیں ہوا تو کیا اس کو مزید کفارے ادا کرنے ہوں گے؟ تو اس بارے میں مفتیان کرام نے یہ بات لکھی ہے
کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ کھا پی کر توڑا ہے تو ایک ہی کفارہ اس کے تمام روزوں کے لیے جو کسی بھی رمضان میں توڑے گئے ہوں کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ پہلے کفارہ ادا نہ کیا ہو، بعد میں ایک ہی کفارہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے نعوذ باللہ رمضان کا روزہ جمع کر کے بیوی کے ساتھ قربت کر کے توڑا ہے تو اس صورت میں ہر رمضان کے روزے کے بدلے میں ایک کفارہ لازم ہوگا۔ ایک کفارہ تمام پچھلے واقعات کے لیے مطلق کافی نہیں ہوگا، اور جب کفارہ ادا کر لیا اس کے بعد پھر کوئی اس طرح کا عمل پایا گیا تو اب نیا کفارہ بہرحال لازم ہے، چاہے کھا پی کے توڑے یا بیوی کے پاس جا کر توڑے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک عورت کے پاس انگوٹھی ہے، اس نے یہ نیت کی کہ اس انگوٹھی کو صدقہ کرنا ہے، لیکن وہ انگوٹھی صدقے سے پہلے ہی گم ہو گئی، تو اب کیا اسے اس کی قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، بلکہ جب وہ گم ہو گئی تو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے کہ کسی شخص کو قرض کہہ کر زکوٰۃ کی رقم دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو تو اگرچہ قرض کے نام سے رقم دی جائے پھر بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے زکوٰۃ کی نیت سے جیب میں کچھ روپے رکھے، لیکن اتفاق سے کوئی مستحق نہیں ملا، تو کیا وہ رقم مسجد کے چندے میں دے سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ دے تو سکتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی رقم بعد میں ادا کرے، الگ سے ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی سائل دروازے پر مانگنے کے لیے آ جائے تو کیا اس کو زکوٰۃ کی رقم بھیک میں دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو گمان غالب ہو کہ یہ فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، تو دے سکتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں سوال ہے کہ کیا لڑکے کا نکاح اس کی خالہ زاد بھانجی سے ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب خالہ زاد بہن سے ہو سکتا ہے تو بھانجی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اہم سوال ہے کہ ایک عورت کے شوہر کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، اب وہ عورت دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، اس کے یہاں ایک بچہ بھی ہے، تو کیا شکل ہوگی؟ تو پہلی شکل تو یہ ہے کہ جیل میں جہاں وہ قید ہے وہاں اس کو پیغام بھیجا جائے کہ بھئی خلا کر لے، یعنی طلاق دے دے۔ اگر وہ خلا پر راضی ہو جائے اور طلاق دے دے تو اس کی عدت گزار کے یہ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اور اگر وہ خلا پر آمادہ نہ ہو اور اس عورت کے لیے بغیر شوہر کے زندگی گزارنا پریشان کن ہو اور معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر وہ اپنا مقدمہ قریبی محکمہ شریعہ میں پیش کرے، اور محکمہ شریعہ حالات کا جائزہ لے کر حسب شرائط جب دونوں میں تفریق کا فیصلہ کر دے تو اس کی عدت گزرنے کے بعد ہی اس کا دوسرے سے نکاح درست ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور بچہ ہو یا بچی، اس کا خرچہ بہرحال باپ پر ہے، وہ کیسے انتظام کرے اس کو اس کی فکر کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک نکاح میں ایجاب و قبول کراتے وقت قاضی صاحب سے گواہ کے نام میں غلطی ہو گئی، اکرام کے بجائے اکرم کہہ دیا، تو نکاح ہوا یا نہیں؟ نکاح ہو جائے گا، گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے، ان کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ گواہ مجلس میں موجود ہیں اور انہوں نے سنا ہے
ایجاب و قبول کو اسی مجلس میں، تو نکاح درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہماری کسی زمین کے مالک سے یہ بات طے ہو گئی کہ ہم آپ کی زمین بکوا دیں گے، لیکن 5,000 روپے فروخت کے لیں گے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی پلاٹنگ اور مکان کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، یعنی درمیانی ایجنٹ ہے، تو اسے مقررہ دلالی کی اجرت لینا درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر معاملہ طے شدہ ہو، کسی طرح کی جہالت نہ ہو، آپسی رضامندی ہو، تو یہ کمیشن لینا درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ جو اس وقت وبا چل رہی ہے، اللہ تعالی اس کو اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور فرمائے، عافیت والی زندگی دارین میں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔